وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 47 آیت نمبر 26 اور 27. آج کا موضوع کیا ہم نافرمان ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 26. ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، حیا نہیں کرتا، ان یضربا کہ بیان کرے مثلا ما بعودتا فما فوقہا، مثال ایک مچھر کی یا اس سے بھی کم تر چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو حق سے انکاری ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ یہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ کا اس مثال، اس کم تر چیز مثال بیان کرنے کا کیا مطلب. یضل بہ کثیرا، گمراہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے بہت سے لوگ، ویہدی بہ، اور ہدایت پاتے ہیں اس کے ذریعے بہت سے لوگ. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے لیکن فاسق لوگ. سامعین اکرام، یعنی جو لوگ حق کو نہیں مانتے یا حق کو قبول کرنے سے، یعنی اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ اگر کوئی حق کو قبول نہیں کرتا تو وہ حق میں پھر اعتراض تلاش کرتا ہے، خواہ مخواہ کے اعتراض. تو اگر آج کی بات کریں، آج کے معاشرے کی بات کریں، تو ہمارے بہت سے اعتراضات ہیں جو اکثر ہم کہتے بھی رہتے ہیں، اور جو ایسے ہیں جو ہمارے ذہن میں وہ نہیں کہتے. تو یہ یعنی اس آیت میں مضمون یہ ہے، اس وقت کے لوگوں نے
یہ اعتراض کر دیا کہ بھئی اللہ کے کلام میں مچھر کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ کوئی بڑی چیز ہوتی، ہاتھی ہوتا، پہاڑ ہوتا، آسمان ہوتا، یہ مثال تو یعنی اللہ کی شان کے خلاف ہے، ان کا یہ کہنا تھا۔ تو بہرحال اس وقت کے اور اس وقت میں کچھ خاص فرق نہیں ہے۔ ہمارے بھی کافی تحفظات ہیں اسلام کے متعلق، وہ آپ کو معلوم ہے، اس کو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کیا تحفظات ہیں۔ اعتراض تو میں نہیں کہتا، لیکن تحفظات۔ اسلام اس وقت ناقابل عمل ہے، یہ ہمارا ایک ماننا ہے، یعنی ایک اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو اسلام کو اس وقت یعنی کامل طریقے سے قابل عمل دین ماننے سے انکاری ہے عملی طور پہ۔ دیکھیں ہم تو دین کے خلاف عمل کر رہے ہیں اور ہم اپنی خواہشات نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت میں جو ہے یعنی اگر قرآن کی جو آمد کی غایت ہے، یعنی جو نزول قرآن ہے، اس کا جو مقصد ہے، اگر آپ اس کو نہیں مانتے قولی طور پہ یا عملی طور پہ، پھر آپ کے اعتراضات پیدا ہوں گے۔ اور یہ ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنے ہو، میں تو سنتا رہتا ہوں لوگوں کے اعتراضات۔ اب میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا، لیکن میں اس آیت پہ فوکس کر رہا ہوں۔ تو ہمارے بھی اعتراضات ہیں اور خواہ کے ہیں۔ وہ فارسی کا وہ ایک ضرب المثل ہے نا کہ خوب بدرہ بہانہ بسیار۔ آپ ایک بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے حکم سے کہ ان اللہ یأمرکم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب گائے کو ذبح کرنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے، ان کا جو پس منظر تھا وہ اس کی الگ تفصیل ہے، لیکن اس میں پھر بہانے ڈھونڈنے لگے، یعنی مختلف سوالات کرنے لگے، اور غرض ان کی یہ تھی کوئی ہم اس کو لیٹ کریں، اس حکم کے تعمیل حکم کو ہم لیٹ کریں۔ تو لہٰذا انہوں نے مختلف اعتراضات پیش کیے اور ان کے کچھ تحفظات تھے۔ مثال کے طور پہ گائے کی عمر کتنی ہوگی، یہ گائے کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، تو یہ ٹالتے رہے، وہ بات کو ٹالتے رہے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، آخر کار جب بالکل وضاحت آ گئی تو انہوں نے ذبح تو کر لی، لیکن وہ کرنے والے نہیں تھے۔ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ تو بہرحال یہ ایسا ہوتا رہتا ہے سامنے کرام۔ اور دیکھیں اس آیت میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، میں اس آیت کے مباحث میں آپ کو بتا رہا ہوں، یُدِلُّ بِهِ کثیرًا وَیَہْدِی بِهِ کثیرًا، اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں بہت سے لوگ اور ہدایت پاتے ہیں بہت سے لوگ۔ اب یہ کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کے احکامات ہیں، اس کے ذریعے۔ اب دیکھیں انکار، جب آپ کا ایک انکار پیدا ہو گیا عملی طور پہ، تو اب ہر جو حکم ہے تو اس سے آپ کا انکار ہوگا، اور انکار پہ انکار بڑھتا چلا جائے گا۔ یعنی یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، اور اس میں ہمیں اپنے لیے نصیحت تلاش کرنی ہے، اور ایک انتباہ بھی ہے کہ جو فاسق ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، جو قانون شکن ہیں، نافرمان ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ بہرحال اس کی ہم بات کرتے ہیں، پہلے میں بات کر رہا ہوں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ چونکہ یقین نہیں رکھتے، تو جب آیات احکامات ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں تو ان کا انکار بڑھتا جاتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت پاتے ہیں بہت سے لوگ۔ ظاہر ہے ایک آیت ہے، ایک یقین ہے، دوسری آیت دوسرا یقین، اس طرح آپ کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو بھی احکامات کی تفصیل آپ کے سامنے آتی رہتی ہے، تو یہ دونوں مطلب یہ اصل
یعنی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ مضمون ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے، بلکہ سارا قرآن میرے لیے ہے اور آپ کے لیے۔ تو ہدایت کی بات ہے، اگر آپ نے قرآن کو تسلیم کر لیا، اللہ کے رسول کی دعوت پر یقین کر لیا، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، اب یہ قرآن جو آپ پڑھتے رہیں گے آپ کی ہدایت ہوتی رہے گی، آپ کی ہدایت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور اس میں یعنی فَأَمَّا الَّذِينَ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کے کیا کہنے، جو یقین رکھنے والے ہیں ان کے کیا کہنے۔ ابھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ہر حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر حکم پہ وہ آمنا و صدقنا اور سمعنا و اطعنا کہتے ہیں۔ لیکن جو منکرین حق ہیں وہ اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، مختلف حجتیں کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مسئلہ، یہ ایک حجت انہوں نے پیدا کی کہ اس کی کیا ضرورت تھی۔ تو بہرحال اس قسم کے، اب یہ ہے نا کہ اس آیت کے بعد جو آیت ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ نہیں ہوتے لیکن فاسق لوگ۔ اب فاسق لوگوں کی تفصیل آ رہی ہے سامنے کرام۔ پہلے میں ترجمہ پڑھ دوں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے جب وہ کر لیں، یعنی وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کرتے ہیں، یعنی نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے ان یوصل کہ وہ مسلسل کیا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دیکھیں فاسق اور مومن یہ متضاد، ایک دوسرے کے متضاد صفات ہیں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا مومن اور فاسق، کیا مومن فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ نو، نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں تو نہ ایمان کی پرواہ ہے نہ کسی اور چیز کی، ہمارا تو ایک رویہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہم بھٹک چکے ہیں، آخرت کے مقابلے میں ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ دنیا کی کامیابی ہماری نظر میں اصل کامیابی ہے، اور اس کی ناکامی ہماری نظر میں اصل ناکامی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے، اور یہ اگر فرق آ جائے آپ کی سوچ میں تو پھر یعنی فسق آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، یعنی نافرمانی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنا، جس کی میں ابھی تفصیل کروں گا انشاءاللہ، اس کو توڑنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس کی پابندی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ آج دیکھ لینا، دیکھیں میں بغیر جذبات سے کہ آپ سے بات کر رہا ہوں، بغیر جذبات کے، تو یعنی سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، اور میں مبالغہ نہیں کر رہا، یعنی ایک بات نہیں ہے اور وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور جو بات ہے اس سے میں انکار کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے سامنے کا۔ یہاں مسئلہ ہے نقصان اٹھانے والے لوگوں کا، اولئک هم الخاسرون، آیت نمبر 27 میں۔ اب یہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ یہ نافرمان ہیں، فسادی ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا میں آپ کو عرض کر دوں کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو بات یہ ساری ہم پر فٹ آتی ہے، فاسقین۔ قرآن پر ہم لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی قرآن سے تو ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہاں قرآن کو چومنے کے لیے تیار ہیں، اس کے رمضان المبارک میں پڑھنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے ختم وغیرہ آپ کرواتے رہتے ہیں دیگیں پکوا کے،
کوئی بیمار ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ دیگ پکوا کے قرآن یتیم خانے کے بچوں کو بلا کے یا مسجد سے کچھ لڑکوں کو بلا کے ختم شریف کر لیتے ہیں، پھر دیگ وغیرہ بڑھ جاتی ہے. بس آپ کا جو قرآن سے تعلق ہے صرف اتنا ہے. بہرحال یہ ایک شرمناک سلوک ہے، میں اس میں کوئی بات چھپاؤں گا نہیں. ہم جو قرآن سے سلوک کر رہے ہیں یہ بہت ایک تو شرمناک بھی ہے اور بلکہ یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن تو انسان کی کامیابی کے لیے آیا ہے. آپ اپنی کامیابی سے منہ موڑ لیں، یعنی قرآن سے منہ موڑنا ایسا ہے کہ آپ نے اپنی کامیابی سے منہ موڑ لیا ہے. تو یہ ایکچولی بات یہ ہے، یعنی حقیقت میں بات یہی ہے کہ ہم چونکہ ہماری منزل بدل گئی ہے، ہم بھٹک گئے ہیں، ہم گمراہ ہو گئے ہیں، ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے اور خواہشات نفس کو رضائے الہی پر ترجیح دے دی ہے. رضائے الہی، اب رضائے الہی اور میری خواہشات یہ دونوں ایک دوسرے کا تضاد ہیں. کیونکہ جو آپ کا نفس ہے تو نفس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ایک تو وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا یہ ہے کہ یہ آزاد زندگی گزارتا رہے اور نافرمانی میں زندگی گزارتا رہے. لیفجر امامہ. پھر نفس ہمارا جو ہے یہ ہمارا معبود بن چکا ہے. چونکہ ہم بھٹک گئے، دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے تو یہ ہمارا معبود بن گیا ہے. نفس جو ہے ہمارا معبود بن گیا ہے. اب جب نفس آپ کا معبود بن جائے تو پھر آپ کو یعنی یہ آج 2 آیات ہیں نا، 2:26 اور 27، تو پھر یہ ہے کہ آپ پھر نافرمان ہو جاتے ہیں، فاسق. یہاں آیت وما یضل بہ الا الفاسقین، اس سے فاسق لوگ جو ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں. اب فاسق کون ہے؟ یہ بھی میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں. فاسق وہ شخص ہے، نافرمان وہ ہوگا جس کی منزل اللہ نہیں ہے. نافرمان وہ شخص ہوگا جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو جس نے ترجیح دے دی ہے. اور نافرمان وہ ہوگا جو اللہ کی رضا کے برخلاف من چاہی زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرے یا تیار ہو. آج یہ ساری صفات ہمیں موجود ہیں. فاسق، نافرمان، یہ نافرمانی کا ٹھپا جو ہے نا وہ ہم پہ لگ چکا ہے. مومن نافرمان نہیں ہوتا، مومن اطاعت گزار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے سنا، سمعنا و اطعنا، میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی. لیکن یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے قابل توجہ بات ہے، اولئک هم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والے. دیکھیں ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ انسان آیا ہے فائدے کے لیے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیش بہا فائدہ اٹھانے کے لیے بھجوایا ہے. دیکھیں دنیا کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات کا سودا ہے، یہاں سودے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سودے کرتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کو خرید لیا ہے، اس کے عوض ان کو جنت دی ہے. تو اللہ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، اس کے عوض جو ہے ان کو جنت دی ہے. بان لهم الجنہ. تو وَيَقْطَعُونَ مَا خاسرون پہ میں بات کر رہا ہوں. انسان یا تو دنیا میں فائدہ اٹھانے والا ہے یا نقصان اٹھانے والا ہے. اولئک هم الخاسرون. اگر کوئی فائدہ اٹھانے والا ہے تو وہ اطاعت گزار ہوگا، اطاعت گزار ہوگا. اس کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوگا، نہ کہ نفسانی خواہشات کے سامنے جھکا ہوگا. یہ فائدہ اٹھانے والا ہے. جس نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اس کے لیے اجر ثابت ہو گیا. سبحان اللہ. آیت قرآن بھی پڑھ دوں، کیوں نہ پڑھوں گا آپ کو تسلی کے لیے.
اور میرا بھی شوق ہے کہ میں آپ کو دلیل سے بات کروں. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے اور اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو سرکار بات یہ ہے کہ یا تو میں آپ کر کے بات کر رہا ہوں، آپ یا تو نقصان اٹھانے والے ہیں اور وہ نقصان کم نہیں ہے، بہت زیادہ نقصان. خسران المبین کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا لفظ خسران المبین، ذالک هو الخسران المبین، بڑا واضح دھوکہ ہے. دیکھیں یہ نقصان اس نقصان کا ہم نے سودا کر لیا ہے. شعوری یا غیر شعوری طور پہ دنیا کو آپ اپنا محبوب اور مقصود بنا لیتے ہیں تو آپ نے بہت بڑے خسارے کا سودا کر لیا. جس آدمی نے بھی دنیا کو ترجیح دے دی اخروی فائدے پر، یہ بہت بڑا نقصان اس نے نقصان کا سودا کر لیا. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. بہرحال اس آیت میں سامعین کرام اگر آپ دیکھیں تو ایمان والوں کی بات ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. ایمان والے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آتا ہے، جو آیت ہوتی ہے، اس کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں. اور جو حق سے انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں دین اسلام کے متعلق. آج کا جو دور ہے تو اس میں ہمارے بتیرے شکوک و شبہات ہیں. کسی کا ہم اظہار کرتے ہیں، کسی کا ہم اظہار نہیں کرتے. اور ایک یقین ہے ہمارا ظاہر دنیا پر کہ ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے اور ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے اور ظاہر ہی ہمیں مطلوب ہے. یہ دیکھیں ایسی بات ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. اس وقت 2018 دسمبر کا مہینہ ہے، آپ اس وقت جھٹلا نہیں سکتے. کل کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آج تو آپ نے نقصان کا سودا کر لیا ہے. اللہ کی رضاؤں کو چھوڑ کے آپ نے نفس و شیطان کی خواہش کے مطابق جینا شروع کر دیا ہے اور آپ جی رہے. خواہشات نفسانی آپ کا معبود بن چکی ہے. تو ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ پہ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. فاسق کی نشانی کیا ہے کہ یہ وعدہ شکنی کرتا ہے. دیکھیں وعدہ یہاں خاص طور پہ عہد اللہ، ینقضون عہد اللہ، کہ یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ اور یعنی وعدہ باندھ کے توڑ لیتا ہے، وعدہ کر کے توڑ لیتا ہے. دیکھیں کون سے وعدے ہیں. ایک وعدہ تو میں نے اور ہم سب نے کیا تھا عالم الست میں، یوم الست جس کو کہتے ہیں، عہد الست اس کو کہا جاتا ہے کتابی زبان میں. اور وہاں قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ آدم کی ساری اولاد کو باہر نکال کے، ان کی پشت سے باہر نکال کے، اور ان سے پوچھا الست بربکم واشہدہم علی انفسہم. ان سب نے اپنے آپ کو محسوس کر کے گواہ بنا کے انہوں نے یہ اقرار کیا، قالوا بلا. اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں 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 آپ ہی ہمارے رب ہیں. آج ہمارا رب اللہ نہیں ہے، ہم نے تو جھوٹے معبود بنائے ہوئے. سب سے بڑا معبود ہمارا نفس ہے، خواہشات نفسانی ہے اور شیطان کا راستہ ہے. شیطان کا راستہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پیروی نہ کرو یعنی شیطان کے نقش قدم کی. ہمیں تو پسند ہے اللہ کی نافرمانی کرنا، ہمیں پسند آتا ہے. اور شیطان کی عادت اور اس کا نقش قدم کیا ہے؟ نافرمانی. پہلے یعنی آپ کو پتہ ہے.
تو اب یہ ہے کہ ینقضون عہد اللہ، پہلا وعدہ جو ہے، دیکھیں میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، انہوں نے بلکہ ساری انسانیت نے جو بھی ہیں، ہم سب نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، پکا وعدہ کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اب رب کے جو معنی ہیں سامعین کرام، وہ آپ کو پتہ ہے کہ رب جو ہے وہ معبود بھی ہوتا ہے، وہ محبوب بھی ہوتا ہے، وہ مقصود بھی ہوتا ہے، اور وہ الہ واحد ہوتا ہے رب، اور وہ پالنے والا بھی ہے۔ یہ سارے مفاہیم ہیں رب کے۔ تو یہ وعدہ ہم نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، یہاں آ کے ہمیں وہ وعدہ پیغمبر نے یاد دلایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے اپنے کلام کے ذریعے۔ تو اب چاہیے کہ وہ وعدہ ہم نے تو، یعنی ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہر مسلمان، ہر کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کلمہ طیبہ میں وعدہ کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ جب کافر مسلمان ہوتا ہے، ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں اپنے اسلام سے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے وعدے کیا ہیں۔ بہرحال آپ کا جو اسلام ہے، جس اللہ کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، تو وہ ایک وعدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وعدہ ہے جو آپ دوبارہ کرتے ہیں، اپنے مال و جان اور اختیار کا سودا کر لیتے ہیں اللہ سے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ یا نائب نبی کے ہاتھ پہ۔ تو یہ ایک وعدہ ہے۔ یہ بیعت کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک وعدہ ہے کہ ہاں آئندہ زندگی، اے شیخ آئندہ زندگی میں اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق گزاروں گا آپ کی رہنمائی میں۔ یہ بیعت کا مطلب ہے، یہ بھی وعدہ ہے۔ تو اسی طرح آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ لیکن یہ سارے وعدے ہم توڑ دیتے ہیں۔ نماز پڑھ کے سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اس کو توڑنا۔ آپ کو پتہ ہے سامعین کرام کہ باقی معاملات میں تو ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، بیوی ہے یا اس کا خاوند ہے، یہ سب اپنی مرضی کے پابند ہیں۔ اللہ کی مرضی کے پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ بہرحال یہ باتیں غور کرنے کی ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں۔ اگر آپ نے ایسا کیا، اللہ سے کیا ہوا وعدہ آپ نے توڑ دیا، تو آپ فسادی ہیں، آپ نافرمان ہیں اور آپ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا، یعنی رکتا نہیں ہے، ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ وہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان کرے، خواہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی
جو اس سے بھی چھوٹی ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو ایمان والے ہیں، فَيَقُولُونَ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ ہے اللہ کا اس مثال بیان کرنے سے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے ذریعے بہت سے لوگ، اور ہدایت دیتا ہے بہت سوں کو. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے اس کے ذریعے لیکن نافرمان لوگ. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق کون ہے؟ جو توڑتا ہے اللہ سے کیے وعدے کو بعد وعدے کے، بعد میثاق مضبوط کرنے کے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ قطع کرتے ہیں جو امر اللہ نے ان کو دیا ہے، ان یوصلا، کہ وہ مسلسل کیا جائے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. خدا اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی، مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے. جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے. اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.